بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 101۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے وعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں وعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اگر 2 بچے بھیج دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور 2 بچوں کا بھی حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 102۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھنا نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میرے آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خوریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے، پھر آگے کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یہ خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 105۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تمہارے خون اور تمہارا مال۔ محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آراز کم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہارے آبروئیں تم پر حرام ہے، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہاری اس مہینے میں۔ سن لو، یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟